باب نمبر 27 باب ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ذکر وفاتہ۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لڑکے کی نماز جنازہ اور اس کے وفات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1510 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا محمد بن بشر حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال قلت لعبداللہ بن ابی اوفا رأیت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال مات وهو صغیر ولو قضی ان یکون بعد محمد نبی لعاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ۔ اسماعیل بن ابو خالد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابو اوفا صحابی رسول سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لڑکے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا؟ تو عبداللہ بن اوفا نے کہا کہ ان کی موت بچپن میں ہوئی، یعنی ان کی موت اس وقت ہوئی جب کہ وہ چھوٹے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو وہ زندہ رہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اگر حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت ابراہیم ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی طرح کی بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ ان دجالوں اور کذابوں میں سے ہیں، ان جھوٹوں میں سے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک 30 ایسے لوگ دنیا میں گزریں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب کے سب جھوٹے کذاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک عورت نے اسی دور میں نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا سجاح۔ پھر اسود عنسی، اور آج کے دور میں غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو ذلی بروزی نبی کہتا ہے، یعنی اپنی نبوت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے اور اپنی نبوت کو چلانے کے لیے اس نے نبوت میں بھی ایک اصطلاح گڑھی، اور وہ ہے ذلی بروزی نبی۔ ذلی کا مطلب یہ ہوا کہ سایہ، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں اتنا تضاد ہے، اس کی باتیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں، کبھی کہتا ہے کہ موسیٰ ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں۔ یعنی اس کے کلام کو جب دیکھا جائے تو اس کا کلام ایسا ہے کہ اس پر کئی طرح سے دورہ پڑتا ہے۔ کبھی اس پر دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محمد سمجھنے لگتا ہے، کبھی اس پر دورہ پڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں موسیٰ ہوں، اور کبھی دورہ پڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، اور اس طرح وہ اپنی نبوت کا کاروبار چلاتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور جنہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد اب کسی طرح کا کوئی بھی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، تو پھر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کیسے اس کی نبوت کو مان لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نبی بھی مانتے ہیں۔ تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نبی ہے تو اور وہ نبی نے اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اور رسول غیر تشریعی رسول، حالانکہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لائے، اور یہ خود غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو رسول مانتے ہوئے بولتا ہے میں غیر تشریعی رسول ہوں، یعنی میں وہ رسول ہوں جو نئی شریعت نہیں لایا۔ یہ پہلی بار اس کے بقول اس کے کہنے کے مطابق ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی رسول ہوئے اور
انہوں نے اپنی شریعت اپنا نیا دین پیش نہیں کیا بلکہ پرانے دین کو ہی چلایا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے جو غلام احمد قادیانی نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ غلام احمد قادیانی کے جو وحی لے کر آتا تھا فرشتہ، اس کا نام ہے ٹیچی۔ پتہ نہیں یہ کون سی زبان ہے، اور اس کے فرشتے کا نام بھی کچھ اسلامی نہیں لگ رہا، بلکہ اس کے فرشتے کا نام جو ہے وہ کچھ انگریزی نام لگ رہا ہے۔ اور وہ نام اس لیے ہے کہ ان کے آقاؤں نے ہی یہ نام انہیں دیا ہوگا کہ تم بتاؤ کہ میرے فرشتے کا نام یہ ہے، ٹیچی۔ اور چونکہ انگریزوں کے کہنے پر ہی اس نے اپنی نبوت کا دروازہ کھولا تھا اور اپنی نبوت کا بازار گرم کیا تھا، اسی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ میں سے، بچوں میں سے، یعنی لڑکوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ تھے، اس سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ موجود جتنے بھی مرد ہیں تمہارے، ان میں سے کسی کے بھی محمد باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ خاتم بولتے ہیں مہر کو۔ مہر جیسے کہ ہم ڈاک خانے میں جب جاتے ہیں، اپنا کوئی چیز رجسٹری کرنی ہوتی ہے تو اپنا اندر لفافے کے اندر جو کچھ ہم کو ڈالنا ہوتا ہے ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد مہر مار دی جاتی ہے۔ مہر مارنا اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم فرمایا ہے، یعنی نبیوں کا خاتم ہے، نبیوں کے آپ خاتم ہیں، کہ نبیوں کے آنے کے سلسلے پر آپ نے مہر لگا دی، یعنی اب دوبارہ کوئی بھی اور نبی نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ تعالیٰ نے خود رسول کا آخری نبی کہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں ولیکن لا نبی بعدہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ رسول کے بعد اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی بھی کسی طرح کا نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب جو کوئی مانتا ہے کسی کو نبی تو یہ اس کی اپنی عاقبت خراب کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1511 حدثنا عبد القدوس ابن محمد حدثنا داود بن شبیب الباہلی حدثنا ابراہیم بن عثمان حدثنا الحکم بن عتیبہ عن مقسم عن ابن عباس قال لما مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان له مرضعا فی الجنہ ولو عاش لکان صدیقا نبیا ولو عاش لعتقت اخواله القبط وما استرق قبطی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لڑکے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ جنت میں اس کو دودھ پلانے والی ہے، یعنی دودھ پینے کے ہی ایام میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت میں دودھ پلایا جائے گا، اگر وہ زندہ رہتے تو وہ نبی صادق ہوتے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو اس کے قبطی ماموں، یعنی قبطی ایک قبیلہ ہے جو مصر میں سے ہے، مصریوں کا ایک قبیلہ ہے، اور یہ حضرت ابراہیم جو تھے یہ حضرت ماریہ قبطیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے بطن سے تھے، ان کے شکم سے تھے، اور حضرت ماریہ قبطیہ یہ مصر سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو اس کے جو قبطی ماموں ہیں، یعنی کہ قبط سے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب آزاد ہو جاتے اور کوئی بھی قبطی غلام نہ بنایا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ لیکن ان کا زندہ رہنا محال، اسی لیے ان کا نبی ہونا بھی محال، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے۔ انسان کی زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے، ان کی بھی زندگی اور موت کا وقت مقرر تھا، تو ان کا جس طرح کی اس اپنی زندگی سے زیادہ زندہ رہنا محال تھا، اسی طرح ان کا نبی ہونا بھی محال ہے۔ اور ایسی مثالیں خود قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ کچھ مثالیں ہیں جو قرآن کریم میں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے، وہ بھی ہم آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیتیں بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 1512، حدثنا محمد بن بڑی کتاب حدثنا عبداللہ بن عمران حدثنا ابو داود حدثنا ہشام بن ابی الولید عن امہ عن فاطمۃ بنت الحسین عن ابیہ الحسین ابن علی قال لما توفی القاسم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت خدیجۃ یا رسول اللہ درت لبینۃ القاسم فلو کان اللہ ابقاہ حتی یستکمل رضاعہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اتمام رضاعه فی الجنہ قالت لو اعلم ذلك یا رسول اللہ لہون علی امرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شئت دعوت اللہ تعالی فاسمعکی صوتہ قالت یا رسول اللہ بل اصدق اللہ ورسولہ۔ فاطمہ بنت حسین سے مروی ہے، وہ اپنے والد حسین ابن علی سے روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لڑکے قاسم کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، قاسم یہ حضرت خدیجہ کی بطن سے تھے، آپ کی شکم سے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ درت لبینۃ القاسم، کہ قاسم کا دودھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی لبینہ جو عورت دودھ پلاتی ہے اس کا دودھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے اس کا دودھ اس کے پستان سے باہر آ جاتا ہے، اس کے کپڑوں میں لگتا ہے، تو اسی صورت میں کہا جاتا ہے درت اللبینہ یا درت اللبن۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قاسم کا دودھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی کہ ہمارے پستان سے وہ باہر آ جاتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور زندہ رکھتا یہاں تک کہ ان کی رضاعت مکمل ہو جاتی، یعنی دودھ پینے کے جو ایام ہیں، جتنے دنوں تک دودھ پیا جاتا ہے وہ ایام مکمل ہو جاتے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت دیتا، تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کی رضاعت اور اس کے دودھ پلانے کے دنوں کی تکمیل جنت میں ہوگی، یعنی جنت میں باقی دودھ اسے پلایا جائے گا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اگر یہ بات میں جانتی اے اللہ کے رسول تو معاملہ مجھ پر آسان ہوتا، یعنی میں صبر کرتی اور زیادہ صبر کرتی اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ باقی دودھ اسے جنت میں پلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو میں تمہیں اس کی آواز سنا سکتا ہوں تمہارے صبر کے لیے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بل اصدق اللہ ورسولہ، نہیں میں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تصدیق کرتی ہوں، میں مانتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، میرا بیٹا جنت میں ہے اور وہاں اس کی رضاعت کے ایام مکمل ہوں گے۔ تو اس باب سے حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم اور قاسم، یہ دونوں بچے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے یہ کہا کہ جنت میں ان کی رضاعت کے ایام جنت میں مکمل ہوں گے۔ تو اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں ان کے سلسلے میں علماء کرام کا موقف کیا ہے کہ کیا وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مرتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ تو اس بارے میں تو یقینی فیصلہ ہے علماء کرام کا کہ مسلمان کے جو بچے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور کافر کے بچوں کے سلسلے میں علماء کرام کے دو گروہ ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر کے جو بچے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ کافر کے بچے اگر بڑے ہو جاتے تو وہ کفر میں ہی رہتے، حالت کفر میں رہتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کافر کے بچے جنت میں جائیں گے،
جو بچپن میں جن کا انتقال ہوا وہ جنت میں جائیں گے، لیکن انہیں جنت میں جانے کے باوجود وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو مومن کے بچوں کو ہوگا، بلکہ یہ کافر کے بچے جنت میں جنتیوں کے خادم کے طور پر رکھے جائیں گے۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ اعراف ایک جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، وہاں پر انہیں رکھا جائے گا۔ اللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم کے تعلق سے یہ کہنا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی صادق ہوتے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا کہنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ تو صاف طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی صادق ہوتے، لیکن ان کا زندہ رہنا محال، لہذا ان کا نبی ہونا بھی محال۔ تو اب جو محال کو مستلزم ہوتا ہے وہ خود محال ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لہذا وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اب یہ مثال جب محال تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی مثال ہی کیوں لائی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ محال والی مثال اس طرح کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ جیسے ایک جگہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی پیروی کر لیں گے، یعنی یہودیوں کے خواہش کی، ان کے خواہش نفس کی اگر آپ پیروی کر لیں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لوگ غلط ہیں، پھر بھی اس کے بعد اگر آپ ان کی پیروی کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے نہ آپ کا کوئی ولی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار، یعنی نہ کوئی مددگار ہوگا نہ معاون، دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے ولی اور نصیر کا معنی۔ تو اب دیکھیے پہلی بات یہ تھی کہ اگر آپ یہودیوں کی پیروی کر لیں گے، یہودیوں کی خواہش نفس کی پیروی کر لیں گے تو اللہ آپ کا مددگار نہیں۔ تو یہاں دیکھیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہودیوں کی پیروی کر لینا محال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے رسول کی مدد نہ کرنا بھی محال۔ یہ دونوں محال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، کیونکہ یعنی اگر آپ یہودیوں کی پیروی کریں گے تو اللہ آپ کا مددگار نہیں، لیکن آپ یہودیوں کی پیروی نہیں کر سکتے، آپ کا یہودیوں کی پیروی کرنا محال، اسی طرح اللہ کا آپ کا مددگار نہ ہونا بھی محال۔ تو اس طرح کی مثالیں آتی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مثال لائی، تو یہ مثال لا کر یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح ابراہیم کا زندہ رہنا محال، اسی طرح اس کا نبی ہونا بھی محال۔ یعنی تو صاف طور پہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کا نبی ہونا بھی محال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔